حال ہی میں راولپنڈی پولیس کے ہاتھوں مارے جانے والے ڈکیتی اور اغوا برائے تاوان میں ملوث گینگ کے سرغنہ بلال کا حساس اداروں کے لوگوں کے ساتھ مل کر وارداتیں ڈالنے کا انکشاف ہوا ہے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق وفاقی وزارت داخلہ نے ان پولیس اہلکاروں اور سرکاری اداروں کے افراد کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے جو چند روز قبل راولپنڈی کے علاقے نصیر آباد میں پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے بلال کے ساتھ نہ صرف رابطے میں تھے بلکہ اس گینگ کے لیے مخبری کا کام بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وزارت داخلہ نے صوبوں کے محکمہ مال سے ان جائیدادوں کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں جو اس گینگ کے سرغنہ بلال ثابت اور اس کے گروہ کے دیگر ارکان کے نام ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق بلال ثابت اور اس گینگ کے دیگر ارکان سابق ڈی ایم جی آفیسر نمان آفریدی کے علاوہ حساس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 8 اہلکاروں کو ہلاک کرنے اور متعدد کو زخمی کرنے کے واقعات میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ درجنوں ڈکیتی اور اغوا برائے تاوان جیسی سنگین وارداتوں میں ملوث رہے۔ ایک ماہ قبل پشاور کے ایک مقامی تھانے کے ایس ایچ او کی ہلاکت کے علاوہ اسلام آباد میں مختلف ناکوں پر پولیس کے 4 اہلکاروں کی ہلاکت میں بھی اس گینگ کے لوگ ملوث ہیں۔ اسلام آباد پولیس حکام کے مطابق آئی جی پی روڈ اور سیکٹر ڈی 12 میں پولیس اہلکاروں کی ہلاکت میں یہی گینگ ملوث ہے۔ پولیس حکام کے مطابق بلال ثابت پشاور سے تعلق رکھتا تھا جبکہ اس کے والد حساس ادارے میں ملازم تھے۔ 2015 میں ثابت گینگ منظر عام پر آیا اور اس گینگ کے ارکان نے پہلے چھوٹی چھوٹی چوریوں سے کام شروع کیا اور پھر ایک منظم گینگ کی شکل میں وارداتیں کرنا شروع کر دیں۔ وزارت داخلہ میں خفیہ اداروں کی طرف سے بھیجی جانے والی رپورٹس کے مطابق اس گینگ کی تشکیل کے بعد اس گروہ کا سرغنہ بلال سرحد پار بھی جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ تعلقات ہونے کے ساتھ ساتھ کالعدم تنظیموں کے ساتھ بھی روابط میں تھا جس میں افغانستان میں سرگرم تنظیم داعش بھی شامل ہے، اور ان رپورٹس کے مطابق بلال نے اس تنظیم سے شدت پسندی کی تربیت بھی حاصل کی تھی۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس گینگ کے ارکان 10 سے 15 دن تک ایک ہی شہر میں رہتے اور وہاں پر امیر لوگوں کے کوائف جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ریکی بھی کرتے تھے۔ پولیس ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس گینگ نے جہاں واردات کرنا ہوتی تھی اس شہر کی پولیس کے چند اہلکار گینگ کے ساتھ رابطے میں رہتے اور ان کے لیے مخبری کا کام کرتے تھے۔ پولیس حکام کے مطابق واردات کے وقت ایک گاڑی بلال ثابت کے آگے اور دوسری گاڑی اس کے پیچھے ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں پولیس اہلکاروں کی نقل و حرکت کے بارے میں بھی تمام معلومات حاصل ہوتی تھی۔ پولیس حکام کے مطابق 3-4 ماہ بعد یہ گینگ دوبارہ اس شہر کا رخ کرتا جہاں پر انہوں نے پہلے بھی وارداتیں کی ہوتی تھیں۔ پولیس حکام کے مطابق بلال اور اس کے گینگ کے دیگر افراد ٹیکنالوجی سے بھی واقفیت رکھتے تھے اور وہ کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیوں کے لاک وغیرہ کھول کر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں لے کر جاتے تھے جہاں پر ان گاڑیوں کے انجن اور چیسس نمبر تبدیل کر کے انہیں لاہور اور پنجاب کے دیگر شہروں میں کار ڈیلروں کے ذریعے فروخت کر دیتا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس گینگ نے جتنی بھی وارداتیں کیں وہ چوری شدہ گاڑیوں پر ہی کیں، لیکن ایک گاڑی جس کو کسی واردات میں استعمال کیا جاتا تھا دوسری مرتبہ کسی اور واردات میں استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اگر واردات کے دوران مزاحمت ہو جاتی تو اس گینگ کا سرغنہ اندھا دھند فائرنگ کرنے میں شہرت رکھتا تھا اور اس فائرنگ کی زد میں کوئی بھی آ سکتا تھا۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق بلال اور اس گینگ کے دیگر ارکان قانون نافذ کرنے والوں اور حساس اداروں کے ان اہلکاروں کو ٹارگٹ کرتے تھے جو اس گینگ کے خلاف کارروائیاں یا اس کی مخبری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق سویلین حساس ادارے انٹیلیجنس بیورو کے 2 افسران کا قتل بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے اور یہ کام پولیس یا حساس اداروں کے کچھ اہلکاروں کی مدد یا معلومات کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر میں ماضی قریب میں جو بڑی بڑی ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتیں ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر یہی گینگ ملوث ہے۔ ان شہروں کے متعدد تھانوں کے ایس ایچ اوز کو اس بارے میں معلوم ہوتا تھا کہ واردات کے پیچھے ثابت گینگ کا ہاتھ ہے، لیکن وہ مبینہ طور پر اس گینگ کے خلاف قانونی کارروائی کرنے سے گریزاں رہتے تھے۔ راولپنڈی پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ اگر کسی علاقے میں واردات ہو جاتی اور پولیس اس گینگ کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دیتی تو یہ گروہ تفتیش کرنے والے پولیس اہلکاروں کو فون کر کے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے تھے جس میں ان کی خواتین کے ساتھ ریپ کی دھمکیاں بھی شامل ہوتی تھیں اور اس وجہ سے اس مقدمے کی تفتیش میرٹ پر ہونے کے بجائے داخل دفتر کر دی جاتی تھی۔ پولیس اہلکاروں پر اس گروہ کے خوف کی وجہ سے نہ صرف اس گینگ کی گرفتاری کے بارے میں کوئی خاطر خواہ اشتہار دیے گئے اور نہ ہی اس گروہ کے سرغنہ کے سر کی قیمت مقرر کی گئی۔
पुलिस एहलकारों के मुताबिक इस गिरोह का सरगना कुछ अरसा पहले सिटी पुलिस अफसर को भी एक तकरीब में मिला था, जबकि मुलाकात करने से पहले इसने सिटी पुलिस अफसर को कहा था कि वो इससे मुलाकात करेगा। मुलाकात के बाद न सिर्फ इस गैंग के सरगना ने सीपीओ को फोन किया, बल्कि इस मुलाकात की तस्वीरें भी पुलिस अफसर को व्हाट्सएप की थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक अगर किसी थाने के एसएचओ को इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई के बारे में कहा जाता तो इनमें से ज्यादातर एसएचओज अपना तबादला करवाने में ही आफियत समझते। पुलिस हुकाम के मुताबिक इस गिरोह के खिलाफ कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक मुख्तलिफ थानों में दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं, जबकि ऐसे वाकयात की तादाद इन दर्ज होने वाले मुकदमात से कहीं ज्यादा है जो थानों में रिपोर्ट ही नहीं हुए। इस्लामाबाद और इसके जुड़वा शहर रावलपिंडी में कुछ अरसे से वारदातों में इजाफे और बिलखुसूस कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को निशाना बनाने के मुतअद्दिद वाकयात के बाद हसास और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम के इजलास में यह तय किया गया कि इस गैंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, क्योंकि इन वारदातों से न सिर्फ अवाम बल्कि खुद पुलिस एहलकार भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहे थे। पुलिस राय के मुताबिक इस इजलास में शरीक कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम इस बात पर मुत्तफिक थे कि ऐसे खतरनाक गैंग के अरकान को जिंदा गिरफ्तार करना शायद मुमकिन नहीं। वजारत दाखिला के हुकाम के मुताबिक जिस रोज रावलपिंडी के इलाके नसीराबाद में पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें बिलाल साबित और इसका एक साथी इम्तियाज उर्फ लंगड़ा मारा गया था, इसमें हसास इदारों के एहलकारों की मदद भी शामिल थी और ये टारगेटेड ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।